نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقال في مقام آخر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے کہ وہ گناہ کے متعلق ہے کہ آیا یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا، نہ ہی مسلمان رہتا ہے نہ ہی کافر ہوتا ہے، اس کے درمیان میں رہتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ اس کے ہٹ کر ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہگار کے مشابہ یا کافر کے مشابہ ہو جاتا ہے، کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا اور اس کا ایمان بھی نہیں جاتا، اس کا ایمان جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 57 جو ہے، اس سے پہلے ہم نے عقیدہ نمبر 56 پڑھا جس کے اندر اہل قبلہ کے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور آپ حضرات نے ان کو سماعت کیا۔ تو اہل قبلہ کے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی کسی کو کافر قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ ما لم یستحلہ، یعنی جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہیں سمجھے گا تو اس وقت تک اس کی تکفیر نہیں ہوگی، وہ مسلم ہی رہے گا، وہ کافر نہیں شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 58 کہ ایمان کی حالت کے اندر، یعنی آدمی صاحب ایمان بن گیا، اب صاحب ایمان ہونے کی صورت میں تو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو آیا اس کے ایمان پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَ، کہ ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ جو گناہ ہے وہ گناہ مضر نہیں ہے، یعنی ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں جس طرح آتا ہے کہ جو دل ہوتا ہے یہ نور کی طرح ہوتا ہے، یہ چمکتا ہوا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا پڑ جاتا ہے، تو کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ استغفار سے کام لے لیں یا کوئی اور نیک عمل کر لیں تو وہ اس کا نیک عمل یا اس کی توبہ یا اس کا جو استغفار کرنا ہے وہ اس کے دبے کو ڈھو دیتا ہے، اور اسی طرح جس طرح پہلے اس کا دل ہوتا ہے اسی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ایمان کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ پہلے جو لوگ گزرے ہیں جس میں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، مرجئہ ایک فرقہ گزرا ہے، تو معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں رہتا بلکہ اس کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا، دوبارہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کفر اور اسلام کے درمیان وہ کھڑا رہتا ہے، نہ ہی وہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہی کافر ہوتا ہے۔ ایک اور فرقہ ہے جس کو مرجئہ کہتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کو، یعنی کوئی بھی گناہ ہے وہ انسان کرتا ہے تو اس کو ایمان کے لیے کسی قسم کا کوئی مضر
جو ہے وہ یعنی نقصان دہ وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آدمی صاحب ایمان ہو گیا، اب جو مرضی ہے وہ کرتا پھرے، جتنے گناہ مرضی ہے وہ کرتا پھرے، اب اس کا جو ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے وہ گناہ جو ہیں اس ایمان پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور جو خوارج ہیں، خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی گناہ ہو۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ حالت ایمان کے اندر رہتا ہے، حالت ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کہ یا ایھا الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا قتل کی صورت میں، یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو حدود کے اندر اسلامی جو حدود ہیں، تعزیرات ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، تو یہ ایک شرعی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں قتل و قتال کرنا شروع کر دیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کروانی ہے، دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے جتنے بھی ہیں وہ آپس میں اسلامی بھائی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یعنی ان کا جو اسلامی رشتہ ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ آپس میں نفرتیں پھیلنے لگیں، آپس میں رنجشیں، آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو جائیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا ایمان برقرار رہتا ہے۔ ہاں اگر وہ مستقل کرتا رہتا ہے تو یہ گناہ جو ہیں وہ اس کے کفر میں جانے کا اسباب یعنی اس کے کفر میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے اور اس طرح وہ گناہوں کے اندر اتنا لت پت ہو جائے کہ وہ حالت کفر کے اندر داخل ہو جائے۔ حالت کفر کے اندر اس طرح کہ نماز کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کا حکم دیا ہے وہ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے، یا ترک صلاۃ کو وہ جائز سمجھنا شروع کر دے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں اور نماز چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ کسی ٹائم پہ بن جائے گا تو وہ حالت کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ترک صلاۃ ویسے کفر نہیں ہے، لیکن اگر ترک صلاۃ کا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ترک صلاۃ یعنی نماز کا چھوڑ دینا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کافر بنتا نہیں ہے لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ کافروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی طرح کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اب جو مسلمان کو گالی دینا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، دائرہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن اس کا جو فعل ہے وہ کافروں کے فعل کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو کافر کہا گیا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کافر نہیں بنتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ دائرہ اسلام کے اندر ہی وہ رہے گا۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 59 ہے کہ دنیا کے اندر
امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم کسی آدمی کے بارے میں اس کے جنتی یا اس کے جہنمی ہونے کا اعتقاد نہیں رکھ سکتے، یا اس کے بارے میں ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا یہ آدمی جہنمی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جو محسنین ایمان والے ہیں أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ہم بے خوف نہیں ہیں ان کے متعلق، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی نہیں دیتے، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، اور ہم جو ان میں سے گناہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کے بارے میں اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ڈرتے ہیں، وَلَا نَقْتُنُهُمْ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتے۔ یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی نص قطعی نہیں آئی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اسی طرح اگر کسی کا قرآن میں ذکر آ گیا کہ وہ جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، اگر نام اس کا آ گیا، یا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، تو ایسے آدمی کو جنتی کہا جائے گا، ایسے آدمی کو جہنمی نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی بارے میں کوئی اس طرح کی نص نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی اس طرح کا کچھ نام ہے، نہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو اس میں ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کرے، یعنی اس کو جنتی بنائے اور اس کو جہنم سے بچا کر رکھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کامل اتباع کی ہے۔ اب یعنی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح عشرہ مبشرہ کے بارے میں آتا ہے، اصحاب بدر کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو جنتی قرار دیا ہے، تو ان صحابہ اکرام کے بارے میں حتمی طور پر اور یقینی طور پر کہا جائے گا کہ وہ لوگ جنتی تھے۔ جنتی ہونا یا جہنمی ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ جنتی بنائے اور جس کو چاہے وہ جہنمی بنائے۔ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوت ہوا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ بچہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو کہ یہ جنت کا پرندہ ہے، یعنی یہ جنت کے اندر جائے گا اور جنتی یہ پرندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ جس طرح وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بزرگ یہ جنتی ہے، فلاں عالم جنتی ہے، فلاں محدث جنتی ہے، یا فلاں جو مفسر ہے وہ جنتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ وہ جہنمی ہے یا فلاں آدمی وہ گنہگار ہے وہ جہنمی ہے۔ تو کسی کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ساری زندگی گناہ کے اندر پڑا رہنے والے آدمی کو، یعنی اس نے ایک بھی نیکی نہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی اختیار میں ہے کہ آدمی ساری زندگی وہ نیک اعمال کرتا رہے اور ایک بھی وہ اپنی زندگی میں گناہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں، کہ ہم نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق بنیں گے۔ ہم جنت کے مستحق نیک اعمال کی وجہ سے نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بنیں گے۔ اور اگر جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے، اور جو صاحب ایمان ہوں گے، یعنی جو مسلمان
جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن، یعنی جب ان کے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی، یعنی عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جہنم کے اندر نہ لے کر جائے، لیکن اب قرآن کی بعض آیات ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جو بے نمازی تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے داخل کر دیا، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، تو قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز نہ پڑھنے والے ظاہر ہے اب کافر تو نہیں ہے کہ اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم کے اندر ہے، تو کافر تو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر ہے، اور جو بے نمازی ہے یہ ترک نماز کی وجہ سے جہنم کے اندر ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم کے اندر نہ ڈالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی اختیار میں ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کو اور سارے کفار کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بھی اور سارے کفار کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے، باقی کسی نبی کو کسی ولی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جنت یا جہنم تقسیم کرتا پھرے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور امید کے درمیان میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی بالکل اب کہتے ہیں ایسے خطیب کو یا ایسے مقرر کو نہ سنیں جو ہمیشہ فضائل ہی اور رحمت کی باتیں کرتا ہو، کہ ہمیشہ وہ فضائل سناتا ہے، ہمیشہ رحمت کے قصے سناتا ہے، اور ایسے خطیب کو بھی یا ایسے مقرر کو بھی نہ سنیں جو ہمیشہ ڈرانے کی باتیں کرتا ہو، جو ہمیشہ ترہیب کی باتیں کرتا ہو، جو ہمیشہ وعد و وعید کی باتیں کرتا ہو، بلکہ ایسے خطیب کو چاہیے کہ وہ وعظ و نصیحت کے دوران یعنی اپنے بیان کے دوران وہ ترغیب اور ترہیب دونوں چیزوں سے کام لے، یعنی فضائل بھی سنائے اور اس کے بارے میں جو وعید ہے وہ بھی سنائے، صرف فضائل پر اکتفا نہ کیا جائے، اور اسی طرح صرف ترغیب پر یعنی ڈرانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے درمیان رہا جائے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے، اور اتنے بے خوف اور نڈر بھی نہ ہو جائیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یا لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو ہم خوف اور امید کے درمیان ہمارا جو ایمان ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نا امید بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل ڈر کر رہے ہیں اور اتنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ ہو جائیں کہ بالکل ہی نا امید ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عقیدہ نمبر 60 کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والامن والیأس سبیلان من غیر ملت الاسلام، کہ جو امن ہے یعنی بے خوفی ہے، والیأس اور امید، سبیلان یعنی بے خوفی والیأس اور نا امیدی، یہ دونوں چیزیں سبیلان من غیرت ملت الاسلام، یہ ملت اسلامیہ کے علاوہ لوگ جو ہیں یہ ان کا اعتقاد ہے کہ وہ جو ہے یا تو بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر نڈر ہو جاتے ہیں۔ وسبیل الحق، اور یہ حق کا راستہ ہے، بینہما لأہل القبلۃ، اور جو حق کا راستہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے اہل قبلہ کے لیے، یعنی جو صحیح مسلمان ہیں وہ اس یعنی خوف اور امید کے درمیان ان کا ایمان برقرار رہتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب کی طرف سے کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی وسیلہ یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، نبی کی محبت بھی وسیلہ ہو سکتی ہے، نبی کی شفاعت بھی وسیلہ ہو سکتی ہے، اسی طرح نیک اعمال بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی وسیلہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ
اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ لوگ جو اپنی کروٹوں اپنی بستروں پر پکارتے ہیں، یعنی نرم گدوں پر وہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اپنے بستروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی رکھتے ہیں، و طمعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید بھی رکھتے ہیں۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان جو مسلمان کا ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بالکل ہی نا امید ہو جائیں تو بالکل ہی نا امید ہونا یہ بھی کفر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی اختیار کر لینا یہ بھی کفر ہے، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی امید لگا لینا کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کو لازم کر دینا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خوف اور امید کے درمیان ہمارا ایمان برقرار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔